کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے اور کھیل موضوع ہے چونکہ، اور بہت ہی تاریخی نوعیت کا سوال ظاہر ہے، 1450 سال پہلے کی وہ ہسٹری کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں کون سے کھیل رائج تھے، اور آپ علیہ السلام نے کن کھیلوں کے حوالے سے کوئی کھیل اختیار فرمایا، اس کے حوالے سے علامہ صاحب فرمائیں گے۔ علامہ لیاقت صاحب۔ دیکھیں جی، اسلام نے ہر وہ اچھی چیز جو ہے جو زمانہ جاہلیت میں یا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے موجود تھی عرب کے اندر، اور اس کے اندر اچھائی تھی تو اس کو باقی رکھا۔ مثال کے طور پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گھڑ سواری کیا کرتے تھے، اور آپ جو ہے تیر اندازی کیا کرتے تھے، شکار کیا کرتے تھے۔ تو اگر ضرورتاً شکار کیا جائے، گھڑ سواری کی جائے، اور جیسے ذکر کیا گیا کہ تیراکی جو ہے جی اگر وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق کی جائے تو یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ تو خاص طور پر جو چیزیں ملتی ہیں عرب کے اندر، اور حضور علیہ السلام نے بھی ان کو باقی رکھا، وہ سب سے بنیادی چیز چونکہ وہی جہاد کے لیے معاون اور مبد تھی، وہ تیر اندازی ہے، وہ گھڑ سواری ہے، اور وہ دوڑنا ہے، اور وہ تیراکی کرنا ہے۔ اور دوڑنے کے اندر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ نے دوڑ لگائی، تو یہ گھر والوں کے ساتھ ایک محبت اور پیار کے جذبے کے لیے بھی۔ کشتی کا بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی تو نہیں فرمائی، لیکن عرب کا ایک بڑا پہلوان تھا رکانہ، وہ جو ہے ایک مرتبہ آیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر وہ عرب کا شاہ سوار تھا، سب کچھ تھا، حضور نے اس کو جو ہے نا وہ پٹک کے نیچے پچھاڑ دیا اس کو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے میرے ساتھیو، تم کس کو پہلوان سمجھتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ جو دوسروں کو پچھاڑ دے۔ فرمایا میں سب سے بڑا پہلوان اس کو سمجھتا ہوں کہ جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ یعنی یہ اللہ نے قوت مجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کئی مردوں کی قوت ملی ہوئی تھی، اور اتنا بڑا عرب کا پہلوان پچھاڑ دیا، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ اس سے زیادہ یہ ہے جو مشکل ترین عمل ہے وہ اپنے آپ پر قابو پانا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے غصے کی حالت میں۔ تو یہ وہ کھیل ہے جن پر بار بار علماء کرام فرما رہے ہیں، لیکن اس کا دوسرا اس کا جو جز ہے کہ آج ہم نے ان کھیلوں کو چھوڑ دیا تقریباً، بالکل، یعنی بچے ہمارے ہم یعنی کھینچ تان کے کہیں سے اگر لے کے بھی آ جاتے ہیں کہ بھائی کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، ان کی جو ہے فزیکل ایک انوالومنٹ ہے اور جسم سے اس کا تعلق ہے، لیکن اب بچے اس کو بھی لائک نہیں کرتے۔ بالکل نہیں لائک۔ آپ دیکھیں پرانے ہمارے اور آپ کے زمانے کے اندر جو ہے وہ گلیوں کے اندر شام کو بچے کھیلا کرتے تھے، آج میدان کچھ تو آگے پیچھے ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ گلیوں کے اندر بھی آپ کو کھیلنے والے بچے بس وہ رات بھی گیموں میں بیٹھے ہوئے، دن میں بھی گیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنا بڑا اس سے ذہنی طور پر ان کی آنکھوں پر فرق پڑ رہا ہے، بالکل ان کے دماغ پر فرق پڑ رہا ہے، اور کچھ گیمیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کے بچوں نے مرڈر کیے اسکولوں کے اندر، قتل کیے، اور وہ ان کو دیکھتے رہے جیسے دیکھتے رہے۔ اچھا یہ جو گاڑیاں بگانے کا ایک تصور آیا، یہ بھی گیمیں کھیل کھیل کے بچے جو ہے سیم اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ذہنی نشو و نما ہو رہی ہے، ہمارا بچہ ذہنی طور پر فاسٹ ہو رہا ہے، وہ ذہنی طور پر فاسٹ نہیں ہو رہا، وہ کرمنل ہو رہا ہے، اور وہ غلط راہوں اور رستوں پر چل رہا ہے، اور کئی بچوں نے تو سوسائڈ کر لیا ان ساری چیزوں کے بیچ میں۔ تو اس لیے ہمیں کھیل بھی وہ اختیار کرنے چاہیے اور ان راہوں پر چلنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کی۔ کیا کہنا ہے، یعنی کہ صحت و تندرستی کے لیے، جسمانی قوت کو کے حصول کے لیے اور اس کو مزید انہینس کرنے کے لیے اگر یہ کام کر رہے ہیں جس کی پازیٹیو جس کے نتائج ہوں، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ جو علامہ صاحب نے جس کی طرف نشاندہی فرمائی، اسی سے آپ ہی کے جواب سے ایک سوال کشید کر کے میں علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فی زمانہ مفتی صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا علامہ صاحب نے بھی فرمایا، اس سے پہلے بھی یہ بات آئی کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اس پر وہ گیم کھیل رہے ہیں، بتا گیم ہی رہے ہیں، خدا جانے وہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں اس پر، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور اس میں ان کی آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں، لیٹ کر موبائل چلایا جا رہا ہے تو آئی سائٹ بھی جا رہی ہے، بہت سارے بچے نفسیاتی مریض بن گئے۔ کیا فرمائے گا اس حوالے سے، یہ جو ایکٹیویٹی اور ماں باپ کی اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ تسلی ہے بچہ گھر میں ہے، بس ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، نظروں کے سامنے ہے، یہ فرمائے گا کیا اس سے فرق پڑ رہا ہے؟ اس میں سائنسی جو ایجادات ہیں اور جو اس طرح کی اشیاء ہیں اس کے جہاں فوائد ہیں اس کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی بے شمار ہیں۔
آج ہمارے ہاں فوائد کو بدقسمتی سے کم لیا جاتا ہے اور اس کا مثبت جو استعمال ہے وہ کم ہے، منفی استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ہو گیا۔ اور بالخصوص والدین کا جو معاملہ ہے نا کہ وہ اگر بچہ کم سن ہے اور بچہ روتا ہے، تنگ کرتا ہے اور بار بار اٹھانے کی ضد کرتا ہے، تو وہ اس کو چپ کرانے کا فی زمانہ جو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیں۔ بس وہ اب سکون ہو گیا۔ موبائل پکڑ کے اس نے کچھ وہ ایک تو اس میں جو شعائیں ہیں اور اس کی مائیں کہتی ہیں اب تو سکون ہو گیا، بچے کا سکون تو ہے۔ موبائل دے دو اپنا کام کرتے رہو۔ ہاں اب اور اس میں دیکھیں کہ بچے کو لگا کے کیا دے رہے ہیں، یعنی وہ اس طرح کی گیمز بچپن سے ہی، ابھی اس نے چلنا پھرنا نہیں سیکھا اور پہلے سے اس کو عادت بنائی جاتی ہے اس طرح کے گیم، جس طرح علامہ صاحب نے کلام فرمایا نا کہ اس کے نفسیاتی اور میڈیکلی اور اخلاقی طور پر، دینی طور پر نقصانات بے شمار ہیں۔ بالکل بالکل۔ آج کئی اس طرح کی گیمز ہیں کہ اس میں ایک سلو پوائزن کے طور پر وہ ہمارے بچوں میں ان کی تربیت میں یہ ساری چیزیں شامل کی جا رہی ہیں کہ وہ کفر کی طرف، یا بعض جس طرح گیمیں ایسی ہیں کہ وہ کھیلتے کھیلتے کوئی ایسا پہلو آ جاتا ہے، کوئی ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اس میں وہ ایسی کوئی مورتی بنائی ہوئی اس کے آگے اپنی جبین کو جھکانا ہے، کوئی آداب و تسلیمات بجا لانے ہیں، اس طرح کی کیفیت، اصل میں مفتی صاحب ایجنڈا کچھ اور ہے، یعنی اور وہی بچوں کو دیکھیں اس نا، طرف لگایا جا رہا ہے۔ وہ یعنی اس طرح کی خوشنما چیزوں میں ایک زہر بھر کے وہ کھلایا جا رہا ہے، شوگر کوٹڈ۔ تاکہ جی تاکہ وہ بچہ کھیل کی آڑ میں ان ساری چیزوں کو بھی قبول کر اچھا لے۔ مفتی صاحب بہت اچھی بات ہے، آپ پر جب بھی میں آتا ہوں وقفہ بھی آ جاتا ہے اور جواب بھی لینا ہوتا ہے، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد اس جواب کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ مفتی سید ذیغ علی گردیزی شاہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے